قرآن مجید ہمیں ایک ایسے نبی کا ذکر سناتا ہے جنہوں نے صدیوں تک اپنی قوم کو نصیحت کی مگر قوم نے انکار کیا۔ وہ نبی جن کی قوم پر ایسا طوفان آیا جو تاریخی انسانیت میں ایک مثال بن گیا۔ یہ واقعہ ہے صبر و استقامت کے پیکر حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ قرآن پاک میں بیان کردہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آئیے اس واقعے کو صرف قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز ایک بنیادی اور صاف پیغام سے کیا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ پیغام توحید کا تھا، ایک اللہ کی بندگی کا، لیکن ان کی قوم گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور انہیں اپنا معبود مانتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ بت نہ تو تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان۔ اصل طاقت اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات کھلم کھلا اور چھپ چھپ کر ہر طریقے سے حق کی دعوت دی۔ قرآن مجید ان کی اس محنت کو یوں بیان کرتا ہے کہ نوح نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگتے رہے، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اپنی ضد پر اڑے رہے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں کھلم کھلا بھی دعوت دی اور میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپ کے بھی سمجھایا۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ انہوں نے دعوت حق پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ صبح شام ہر ممکن طریقے سے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے اور اس کی رحمت کی امید دلاتے رہے۔ یہ دعوت کا سلسلہ کوئی چند دن، مہینے یا سال نہیں بلکہ صدیوں تک جاری رہا۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ ان میں 950 سال رہے، 1000 سال میں سے 50 سال کم۔ تصور کیجئے 950 سال کی طویل مدت تک ایک نبی اپنی قوم کو مسلسل اللہ کی طرف بلاتا رہا۔ یہ صبر اور استقامت کی وہ مثال ہے جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اس طویل عرصے میں انہیں ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ اپنے مشن پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ انہوں نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اتنی طویل تبلیغ اور کوششوں کے باوجود قوم کا جواب کیا تھا، انکار، تمسخر اور ضد۔ قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک انسان ہی دیکھتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ان لوگوں نے کی ہے جو ہم میں سے سب سے نچلے طبقے کے ہیں اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے۔ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والے مٹھی بھر لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا تکبر انہیں حق قبول کرنے سے روکے ہوئے تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہی ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ انہی جیسا ایک انسان اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو ان کی قوم کا مذاق اڑانا اور بڑھ گیا۔ قرآن کہتا ہے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو خشکی پر کشتی بنا رہا ہے؟ کیا یہ صحرا میں جہاز چلائے گا؟ ان کی آنکھوں پر گمراہی کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ وہ آنے والے عذاب کو دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے تمسخر کے جواب میں فرماتے، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی ایک دن تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنس رہے ہو۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ ان کے پختہ ایمان کا ثبوت تھا کہ وہ جانتے تھے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آخرکار اللہ کا فیصلہ آن پہنچا۔ جب قوم نے حق کو جھٹلانے کی تمام حدیں پار کر دیں تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا کیونکہ یہ سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور کشتی کی تعمیر مکمل کر لی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنو ربل پڑے تو ہر جاندار مخلوق میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، اور انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہی تھے۔ پھر وہ دن آیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، آسمان کے دروازے موسیلا دھار بارش کے ساتھ کھول دیے گئے اور زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ آسمان اور زمین کا پانی ایک ایسے کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ پانی ہر طرف بلند ہونے لگا، پہاڑوں جیسی اونچی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ یہ کوئی عام سیلاب نہیں تھا، بلکہ اللہ کا عذاب تھا جو پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اس ہولناک منظر میں صرف ایک ہی جائے پناہ تھی، اللہ کے حکم سے بنائی گئی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو پکارا، اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس طوفان میں اللہ نے اپنے نبی اور ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی اور حق کو جھٹلانے والی پوری قوم کو غرق کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی، اور ہم نے جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، بے شک وہ ایک اندھی قوم تھی۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، وہ بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا۔ جب نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے جواب دیا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اور پھر ایک لہر دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ کئی دنوں کے بعد جب اللہ کا عذاب مکمل ہو گیا تو حکم دیا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ ایک نئی دنیا کا آغاز تھا۔ زمین کو گناہوں اور نافرمانی سے پاک کر دیا گیا تھا، اور اب صرف اللہ کے شکر گزار بندے باقی رہ گئے تھے۔ یہ واقعہ محض ایک تاریخی قصہ نہیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ قرآن مجید حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، بے شک وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی دعوت میں صبر اور استقامت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اکثریت کا کسی بات پر متفق ہونا اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، لیکن حق انہی کے ساتھ تھا۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور حق کو جھٹلانے کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو کوئی رشتہ داری، کوئی طاقت اور کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ یہ قرآن کی تنبیہ ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں کی طرح تو نہیں جو حق کو سن کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔